تابعی کے لسٹ میں ان کا نام لکھا گیا، تابعین کے لسٹ میں ان کا نام۔ وہ آنکھ کہاں سے لائیں گے ہم لوگ جن آنکھوں سے اس تابعی نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ ادنا سے ادنا جو صحابی ہے اس کے مقام کو کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دنیا میں پیغمبروں کا آنے کا مقصد انسان کو اس کی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتانا، سکھانا، عمل کر کے دکھانا ہے۔ بندے کو خالق کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، یہ تمام باتیں پیغمبر اپنی قوموں کو سکھایا کرتے تھے۔ پیغمبروں کا یہ سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر مکمل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم الانبیاء ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آیا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ سیرت کے بیانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا بچپن، نبوت کا زمانہ، مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ کی عاجزی و انکساری، آپ کے کمالات و اوصاف، ان سب کو بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور ہم لوگ سنتے چلے آتے ہیں۔ ایک زمانہ گزر جاتا ہے لیکن ہماری زندگی میں ایک سنت بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ زبانی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت رکھنے والے ہیں۔ زبانی دعوے بہت کیے جاتے ہیں لیکن عملی میدان کے اندر ہم لوگ بہت ہی زیادہ ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اب ایک اور مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا جس میں دوبارہ آپ کی خدمات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے بھرے ہوئے واقعات آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ارادہ کریں کہ ہم آج سے ہی جس قدر ممکن ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ حضور کے سچے عاشق تو وہ کہلاتے ہیں جن کے اندر اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ مبارک کریں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، لیکن آپ کی دلی چاہت اور آپ کی تڑپ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر کے دیکھتے تھے کہ شاید آسمان سے کوئی حکم آ جائے اور میری دلی چاہت، تمنا، تڑپ اور کعبۃ اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اللہ پاک مجھ پر کرم فرمائے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حکم نازل فرمایا،
16 या 17 महीनों के बाद क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, ऐ मेरे हबीब, हम आपको देखते हैं कि आप अपना चेहरे मुबारक आसमान की तरफ किए हुए रहते हैं, बार बार आसमान को देखते रहते हैं कि फरिश्ता कोई हुक्म लेकर के आ जाए। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, चुनांचे आप सुन लीजिए कि आप जिसको किबला पसंद करते हैं हमने वही आपके लिए किबला मुतय्यन कर दिया। खाने काबा की तरफ आपका दिल चाहता है नमाज पढ़ने को, फ़वल्लि वजहका, आप अपना चेहरे मुबारक काबतुल्लाह की तरफ करके नमाज पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये वही नाजिल हुई, आप नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज की हालत ही में आपने अपना रुख तब्दील फरमा लिया, सहाबा ने भी अपना रुख तब्दील कर लिया, नमाज मुकम्मल हो गई। मस्जिद कुबा, असल जो बात बतानी है वो ये है, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से तकरीबन 10 किलोमीटर भी नहीं है बल्कि 4-5 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद कुबा है, जहाँ पर बावज़ू होकर आप जाएं, जब उम्रा करने के लिए जाते हैं आप मस्जिद कुबा में बावज़ू होकर के जाएं और 2 रकात नफल नमाज पढ़ें, तो वहाँ 2 रकात नफल नमाज पढ़ने पर आपको एक नफिल उम्रा करने का सवाब मिलता है। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। सबसे पहली जुमा की नमाज मस्जिद कुबा में अदा की गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा अदा फरमाई है। मस्जिद कुबा में फजर की नमाज हो रही थी। एक सहाबी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़कर गए हुए थे, फजर की पढ़ी हो या उससे पहले की नमाज पढ़ी हो, ईशा की नमाज, उस रास्ते से गए, मस्जिद कुबा में दाखिल हुए तो वहाँ देखा कि मस्जिद कुबा में सहाबा बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं। उनको पता नहीं था कि किबला अब बदल गया है, खाने काबा की तरफ मुँह करके अब नमाज अदा करनी है। चुनांचे वो सहाबी जब मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ ज़ोर से ऐलान किया, क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि अब किबला बैतुल मक़दिस नहीं रहा, अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म नाजिल हो चुका, अब किबला खाने काबा को मुकर्रर किया गया है। अभी मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ करके आ रहा हूँ, खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा हुई है। जैसे ही सहाबा ने सुना फजर की नमाज है, सहाबा ने ये नहीं देखा चलो अब तो नमाज चल रही है, इस नमाज को मुकम्मल कर लें, अगली नमाज से हम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज शुरू कर देंगे। सहाबा ने यह भी नहीं सोचा कि चलो इस नमाज का सलाम फेर देते हैं, अगली नमाज से हम खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे, चलो इस रकात को पूरा कर लें, ये जो रकात चल रही है जिसमें इत्तिला मिली है इसको कम से कम पूरा कर लें, अगली रकात को हम खाने काबा की तरफ पढ़ लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। जिस हालत में हैं दारू कमाहुम, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, सहाबा जिस हालत में थे उसी हालत में खाना काबा की तरफ मुड़ गए। इसको कहते हैं इताअत, इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं अकीदत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जैसे ही पहुंचा
فوراً اس کے اوپر عمل ہو گیا۔ پہلے بہت ساری چیزیں جو رائج تھیں ان کو ایک دم منع نہیں کیا گیا، کیونکہ ابھی ابھی نیا نیا اسلام پھیل رہا ہے ملک عرب میں۔ ایک دم سارے احکام بیان کر دیے جائیں گے تو قابو کرنا مشکل ہے۔ تدریجاً یعنی وقفہ در وقفہ اللہ پاک نے ایک ایک حکم نازل کیا ہے۔ اور ملک عرب میں رواج تھا شراب پینے کا، سارے لوگ شراب پیا کرتے تھے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی شراب پیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ابھی کوئی حکم نازل نہیں فرمایا شراب کے سلسلے میں۔ ابتدا میں اللہ پاک نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب کے اندر فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، اور جو فائدے ہیں وہ بس ظاہری فائدے ہیں، در حقیقت وہ بھی نقصان ہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شراب پینے سے فائدہ ہے، جسم کی تھکان دور ہو جاتی ہے اور نیند آ جاتی ہے اور مستی چڑھ جاتی ہے، حالانکہ وہ سلو پائزن ہے، دھیرے دھیرے وہ آنتوں کو پھیپھڑوں کو خراب کر دیتا ہے، سینے کو وہ کاٹ دیتا ہے، بالآخر انسان مر جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، صحابہ نے شراب پی، کیونکہ حکم نہیں تھا، شراب کو منع نہیں کیا گیا تھا، اور نماز کا وقت آیا، نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز تھی غالباً، اور امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اس کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ لا اعبد ما تعبدون کا مطلب کیا؟ اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن امام صاحب نے کیا پڑھا؟ اعبد ما تعبدون، اے کافروں تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں۔ معنی بالکل بدل گیا۔ تو قرآن کریم کے اندر حکم نازل ہوا کہ شراب کی حالت میں نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ تم کو پتہ چلے کہ تم کیا بول رہے ہو۔ لا عابدو کی جگہ تم عابدو پڑھ رہے ہو، عبادت نہیں کرتے کی جگہ عبادت کرتے ہو بول رہے ہو۔ پھر تیسری دفعہ شراب پر حکم نازل ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں صحابہ کی دعوت کیے ہوئے تھے۔ ملک عرب کا رواج تھا کھانے کے بعد تھوڑا شراب بھی پی لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب تقسیم کر رہے ہیں سب کو پینے کے لیے۔ ابھی حکم نازل نہیں ہوا اس کا، شراب تقسیم ہو رہا ہے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ایک صحابی آ گئے، وہاں سے جا رہے تھے، یہاں دیکھا کہ دعوت چل رہی ہے اور شراب کو بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس صحابی نے آ کر کے کہا، اے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ابھی حکم نازل ہوا ہے کہ اللہ پاک نے شراب کو ناپاک قرار دیا ہے، شیطان کا عمل بتایا ہے، اور اس سے بچنے کا تاکیدی حکم نازل فرمایا ہے۔ ابھی میں میرے آقا امام الانبیاء محمود کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر کے آیا ہوں کہ شراب کو اب پینا حرام ہے۔ دعوت چل رہی ہے، ایک دوسرے کی میٹنگ چل رہی ہے، سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، بس
آخری چیز باقی ہے، کسی نے اپنے ہونٹ تک پیالہ لگایا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں شراب کا وہ پیالہ ہے، کسی کے ہاتھ میں جام ہے جس کے ذریعے شراب کو بانٹا جاتا ہے۔ صحابہ نے جیسے ہی سنا، یہ نہیں سوچا چلو اب تو سب کچھ ہو گیا، پی لو اس دفعہ، اگلی دفعہ سے نہیں پیئیں گے۔ جس صحابی کے ہونٹوں کے قریب شراب کا پیالہ پہنچ چکا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا منہ تک آ گیا ہے، منہ کے قریب آئے سو لقمے کو منع نہیں کرنا۔ ہمارے بڈھا بولتے سو یہ کھا لے وہ کھا لے، وہ بولے تو نہیں ماں میں نہیں کھا سکتا، وہ کہا کہ کھانا نہیں کہتے، ناجائز کہتے، ایسا ویسا کوئی مسئلہ ہو اس کھانے میں مثال کے طور پر، تو کیا بولتے سامنے ہے سو رزق کو منع نہیں کرنا۔ بھائی حرام ہے حلال ہے وہ بھی تو دیکھنا ہے، اس کو دیکھے بغیر سامنے آئے سو ہر چیز کو کھا لیے تو زہر لا کو دے تو وہ بھی کھا لیتی کیا؟ تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہونٹ پر لگا ہوا ہے چلو اس کو پی لیتے ہیں، اگلے ہی سیکنڈ سے ہم شراب کو پینا چھوڑ دیں گے۔ روایات میں آتا ہے اس قدر شراب کو ان تمام صحابہ نے نکال پھینکا، اور دیگر مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ نے شراب کو بہایا تو مدینہ منورہ کی نالیوں میں پانی کی جگہ شراب بہنے لگا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے جن برتنوں میں شراب کو تیار کیا جاتا تھا اس کو بھی توڑ کر کے پھینک دیا۔ حالانکہ ان کو دھو کر کے استعمال تو کر سکتے ہیں نا، لیکن اس کو توڑ کر کے پھینک دیا۔ پیالے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، برتن ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ آقا کا فرمان آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے کہ اب شراب نہیں پینا۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں سچا عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں بعض صحابہ کو حضور نے دیکھا، فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک قدم مسجد کے اندر ہے ایک باہر ہے، کانوں میں آقا کی آواز آئی بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکھٹ پر ہی بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ حالانکہ مطلب کیا؟ کھڑے نہ رہنا، مسجد میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر کے سنو، یہ مطلب ہے، لیکن وہیں کے وہیں بیٹھ گئے کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ گیا۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ ایک روایت میں ہے حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی تورات کو ماننے والا، اور یہودیوں کے یہاں ہفتے کی عید کا دن کیا ہے؟ ہفتہ ہے، سیٹرڈے۔ ہفتے کے دن اس کی عادت تھی تورات کو کھولنا، ایک دو پیج پڑھنا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی تورات کھول کر کے ہفتے کے دن تورات کو پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے آگے گیا تو 4 جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا۔ تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، کتاب موسیٰ کی اور تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، یہودی ہے نا وہ، روایات میں آتا ہے اس نے وہ کاٹ دیا، جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اور آپ کی تعریف پر مشتمل کلمات تھے، اس کو اس نے کاٹ دیا، اور بعض روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جلا بھی دیا اس کو کٹ کر کے۔ پھر اگلا ہفتہ آیا، ایک وارم کے بعد پھر تورات کھولا یہودی پڑھنے کے لیے،
تو اس میں دیکھتا ہے کہ 8 جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، 8 جگہ حضور کی تعریف آئی، اور زیادہ وہ غصے میں آ گیا، اس کو بھی اس نے کاٹ دیا۔ پھر اگلا ہفتہ آیا تو اس نے دیکھا کہ 12 جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آئی ہوئی ہے۔ اب حیران و پریشان ہو گیا، 4 مرتبہ میں نے کاٹا، 4 مرتبہ حضور کی تعریف دیکھی، میں نے اس کو کاٹ دیا، تو اب وہ 8 دفعہ ہو گیا۔ 8 جگہ سے میں نے کاٹا تو 12 جگہ حضور کی تعریف آ گئی۔ اب اگر میں 12 جگہ کاٹ دوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پورا تورات ہی حضور کی تعریف سے نہ بھر جائے۔ کتاب کو بند کیا، دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ جس شخصیت کا اس تورات کے اندر، جو کہ آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جس شخصیت کی تعریف اس کتاب کے اندر موجود ہے، وہ واقعی صادق ہوگی، سچی ہوگی، باکمال شخصیت ہوگی۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی محمد کس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھتے تھے، انہوں نے کہا ارے کسی کا نہیں، بس رہنے دو، اپنا کام کرو۔ لوگوں سے پوچھتا رہا، اکثر نے منع کر دیا اور کہا کہ بھائی وہ کوئی اہم شخصیت نہیں ہے وغیرہ۔ اس نے کہا کیوں اہم شخصیت نہیں ہے؟ آسمانی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو نازل ہوئی، اس میں حضور کا ذکر آیا ہے، وہ کیسے غیر اہم شخصیت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا ملک شام سے مدینہ منورہ حاضر ہو گیا۔ کتنا لمبا سفر ہے، سیریا کہاں ہے، مدینہ منورہ کہاں ہے؟ اتنا لمبا سفر طے کر کے کیوں آیا؟ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، آپ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ آج لوگ حج پر جاتے ہیں، حج مکمل ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں مدینہ منورہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حج ہو گیا۔ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، حج کے فرائض میں سے مدینہ منورہ جانا نہیں ہے، بس حج کر لیے مکہ مکرمہ میں کافی ہے، واپس ہندوستان ویسے بھی جا سکتے ہیں۔ ارے بھائی مسئلہ اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ تو وہ یہودی تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ حاضر ہو گیا۔ جیسے ہی مدینہ جانے لگا، مدینہ کی گلیوں میں دیوانے کی طرح گھومنے لگا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، تو سامنے ایک خوبصورت شخصیت نظر آئی۔ چہرہ بالکل سرخ رنگ کا ہے، گورا ہے، داڑھی مبارک ہے، اور لباس سے ایسا لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے۔ دیکھ کر کے اس کا دل کہنے لگا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنے حسین و جمیل شخصیت کوئی اور نہیں، وہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے قریب جاتے ہی پکار کر کے کہا السلام علیک یا محمد، نام لے کر ہی سلام کر دیا، السلام علیک یا محمد۔ تو جو شخصیت سامنے تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ وہ کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے اس نے سلام کیا اور حضور کا نام لے کر کے سلام کیا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے ظاہر کو اور باطن کو حضور جیسا ہی بنایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کلام فرماتے تھے، صحابہ ویسے کلام فرماتے تھے۔ حضور کی جتنی عادتیں تھیں صحابہ کے اندر بھی وہ عادتیں موجود تھیں، حتیٰ کہ شکل و صورت میں بھی صحابہ نے اپنے آپ کو حضور جیسی شکل و صورت والا بنایا تھا۔
وہ صحابی رونے لگ گئے کہ اس نے کس کا نام لے لیا. کیوں رو رہے تھے؟ لکھا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے. ابھی صحابہ کا غم ختم نہیں ہوا تھا. مدینہ منورہ کے اندر تنہائی چھائی ہوئی تھی، سناٹے کا ماحول تھا. سب صحابہ غم زدہ تھے کہ رحمت للعالمین پردہ فرما کر چلے گئے ہیں. 3 ہی دن گزرے ہیں اور ایک شخص اجنبی آ کر کے حضور کا نام لے کر کے پکار رہا ہے. انہوں نے جواب دیا صحابی نے، وعلیکم السلام. اس نے پوچھا کیا آپ محمد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں محمد نہیں ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں، ان کے آستانے کی چوکھٹ پر رہنے والا غلام ہوں، چھوٹا سا میں امتی ہوں. وہ کہنے لگا کہ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے لے چلو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اپنے دل میں کہ اگر میں کہوں کہ ابھی 3 دن ہوئے ان کی وفات کو تو یہ شخص بہت زیادہ رنجیدہ ہو جائے گا، غمزدہ ہو جائے گا. اگر میں یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، چلو ملاقات کراتا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ میں وہ آستانہ، وہ چوکھٹ، وہ مسجد میں تمہیں دکھاتا ہوں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشادات سے نوازا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے. چلو وہ آستانہ میں تم کو دکھاتا ہوں. آپ کی وفات کی خبر اس کو نہیں دی. چنانچہ اس کو لے گئے یہودی کو. جیسے ہی وہ مسجد میں پہنچا بہت سارے صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے. اب اتنی بڑی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوں گے ہی، یہ سمجھ کر کے وہ یہودی دوبارہ سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا محمد. جیسے ہی مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی صحابہ نے سنا تو سب رونے لگ گئے. یہ کون آدمی ہے اور حضور کو پکار رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میں نے اپنی تورات میں، آسمانی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھرے کلمات کو دیکھے ہیں، اور 1 بار نہیں 2 بار نہیں، کئی دفعہ میں نے اس کو دیکھا تو میں یہاں پر چلا آیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ابھی 3 دن ہوئے ہو چکی ہے. وہ چیخنے لگا، چلانے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، اور اپنے آپ کو کوسنے لگا اور اللہ سے کہنے لگا اے اللہ میری اس زندگی کا کیا فائدہ جس زندگی میں حضور کی زیارت نصیب نہ ہو. اگر تو مجھے پیدا نہ کرتا تو اچھا ہوتا، چلو پیدا کر دیا تو تورات کے اندر مجھے حضور کی تعریف نظر نہ آتی تو اچھا ہوتا. تعریف نظر آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس میں موجود ہے، اور میں اس کو دیکھ کر کے آپ کی زیارت کا مشتاق ہو گیا. اب اسی شوق اور جذبے سے، تڑپ سے مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو آپ کا وصال ہو چکا ہے. بہت زیادہ وہ رونے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی. پھر وہ کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں علی ہوں. تو اس نے کہا میں نے آپ کا نام بھی تورات کے اندر پڑھا ہوا ہے. آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کریں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اوصاف کو بیان کرنے لگے، کیا ماحول بنا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد ایسا تھا کہ آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ
پستہ قد تھے بلکہ درمیانی آپ کا قد تھا، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کی کشادہ پیشانی تھی، آپ کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جب آپ بیان فرماتے آپ کے منہ سے انوار ٹپکا کرتے تھے، دانتوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اس میں سے نور نظر آیا کرتا تھا۔ اس طرح پوری تفصیل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی تو وہ یہودی کہتا ہے اے علی میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، تورات کے اندر بھی میں نے ایسے ہی پڑھا ہے، تورات کے اندر بھی میں نے ایسے ہی پڑھا ہے۔ مسجد نبوی میں وہ آئے، وہیں کھڑے ہو کر کے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ اے علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جبہ ہو، کوئی کپڑا ہو، ذرا مجھے دکھانا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، وہ تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ایک جبہ مانگ کر کے لائے۔ اس نے وہ کپڑا ہاتھ میں لیا، آنکھوں پر لگایا، چہرے پر لگایا، سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اے اللہ میں اس پیغمبر کی سچی محبت میں یہاں آیا ہوا ہوں، اس پیغمبر کو سچا پیغمبر مانتا ہوں، ان کا جو کلمہ ہے میرا بھی وہی کلمہ ہے، انہوں نے جو تعلیم دی ہے تمام تعلیمات پر میں ایمان لاتا ہوں، اگر میرا یہ ایمان لانا تیرے نزدیک قابل قبول ہے تو مجھے ابھی موت عطا فرما۔ یہ دعا مانگی، صحابہ نے دیکھا دعا ابھی ختم ہی ہوئی وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ دیکھیے کیسے صحابی ہے، ایک رکعت نماز بھی ابھی نہیں پڑھی ہے، ابھی کلمہ بھی زبان سے نہیں پڑھا ہے، کوئی ایک درود بھی نہیں پڑھا، نہ توبہ ہے نہ استغفار ہے، کوئی عمل اسلام لانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ دعا مانگی یہاں فوراً ان کی روح قبض ہو گئی۔ اب ان کا نام کس میں لکھا گیا؟ تابعی، تابعی کے لسٹ میں ان کا نام لکھا گیا، تابعین کے لسٹ میں ان کا نام۔ وہ آنکھ کہاں سے لائیں گے ہم لوگ جن آنکھوں سے اس تابعی نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ ادنا سے ادنا جو صحابی ہے اس کے مقام کو کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی اپنی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا انسان ہوتا ہے ایمان کی حالت میں، اور حضور کی صحبت یافتہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ آج ہمارا لباس، رہن سہن، گھر کا ماحول، شادی بیاہ، ان سب میں ادھر ادھر کے رسوم، رسم و رواج، بدعات، خرافات سب آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، فضائل اعمال کو لکھنے والے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں جبکہ دانت سب جھڑ چکے مسواک کر رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت اب تو دانت بھی باقی نہیں ہے، مسواک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی میں مسواک اس نیت سے نہیں کر رہا ہوں کہ منہ کے اندر صفائی آئے گی، اب دانت نہیں ہے، جب دانت تھے اس وقت بھی میں صفائی کے ارادے سے نہیں، میرے آقا کی سنت سمجھ کر کے کیا کرتا تھا۔ دانت بھلے اب نہیں ہے، سنت تو زندہ ہوگی، اس لیے میں مسواک کر رہا ہوں۔ یہ ہے سچی محبت اور اتباع۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی ہمیں کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔